بانی پی ٹی آئی از بیک ٹو اسکوائر ون. انہوں نے تو دوبارہ کال دے دی ہے اور اس دفعہ تو بڑی سختی سے کہا ہے کہ میں جیل سے خود اس کو دیکھوں گا اور جو لوگ پریشر نہیں لے سکتے وہ پھر سائڈ پہ ہو جائیں. ناؤ دس از اے ویری ٹف کال فار ہز اون پارٹی. سب کو پتہ ہے ایک تو گرمی اتنی ہے, اوپر سے جو پچھلے ایکسپیرینسز ہیں احتجاج کے, دھرنوں کے, وہ سب کے سامنے ہیں. تو آپ کیسے ریڈ کر رہی ہیں اس کو؟ ہم سب نے دیکھا پی ٹی آئی کی جب بھی کال آتی ہے اور اسپیشلی آتی جب بھی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے آتی ہے تو لوگ اس کے لیے نکلتے ہیں. یہ چیز تو ہم نے اس چیز کو تو ہم نے وٹنس کیا ہوا ہے ہم سب نے. لیکن جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں موسمی حالات ہیں, موسم کی شدت ہے, اور جو ویسے زمینی حقائق ہیں وہ بھی ایسے کوئی اتنے شاندار نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں اور ان کو حکومت کی طرف سے بڑا ویلکم کیا جائے گا بڑے ان کو اہتمام کے ساتھ. کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھ لیا, نومبر میں آپ نے دیکھا کیا ہوا, اکتوبر میں انہوں نے ایک کال دی تھی, اس میں ان کے ساتھ کیا ہوا. تو بہت سارے زمینی حقائق کو تو پہلے دیکھنا ہوگا کہ حکومت کس حد تک جو پی ٹی آئی اگر ریلی نکالتی ہے یا احتجاج کرتی ہے یا کوئی فائنل کال دیتی ہے یا کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے تو حکومت کی جانب سے کیا ایکشن لیا جاتا ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جھنڈا بھی اگر وہ لہرا دیتے ہیں تو اس پہ بھی بڑا اعتراض ہو جاتا ہے, لوگوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کوئی کارنر میٹنگ ہو وہاں سے شامیانے تک اٹھا کے لے جائے جاتے ہیں. اس کے برعکس آپ نے دیکھا بڑے بڑے جلسے کیے جاتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری کرتے ہیں, مریم نواز ہو گئیں. ہر ایک کو آزادی ہے کیونکہ جو ہمارا آئین ہمیں آزادی دیتا ہے وہ سب کو اس کی آزادی موجود ہے, لیکن ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف. لیکن اگر کال دی ہے عمران خان صاحب نے تو ظاہری بات ہے ان کا ووٹر ہے, ان کا سپورٹر ہے, ان کے جو جیالے ہیں وہ بڑے کمیٹڈ ہیں. لوگوں نے اپنی جانیں تک گنوا دی اس تحریک کے لیے اور کسی قسم کا پریشر برداشت نہیں کیا. کیونکہ پارٹی کے جو اوپر کے لوگ ہیں وہ پریشر برداشت نہیں کرتے, ورکر کر لیتا ہے, ہر طرح کا پریشر برداشت کر لیتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب نے اتنی کال دے دی, اس میں کوئی دوسری رائے ہم نے نہیں دیکھی, کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہمیں دکھائی دی کہ ایسے ہوگا یا ہم بات چیت کریں گے یا ہمارے دروازے کھلے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ یہ کرے. اس میں کوئی ایسی ہم نے بات نہیں دیکھی سنی. تو اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ نوید دے رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات بیک ڈور ہو رہے ہیں ڈیورنگ وار کے دوران بھی ابھی ہم نے سنا تھا کہ جی شاید ان کو باہر نکال دیا جائے گا, وہ باہر آ جائیں گے, لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد اتنی سخت کال آنا, تو مجھے لگتا ہے یہ کوئی فائنل یا حتمی کال ہے. خان صاحب پیچھے نہیں ہٹے اور بالکل ڈٹرمنڈ ہیں, کیونکہ ڈیل کی تو لوگ بہت شوشے یہاں باہر چھوڑے جاتے تھے کہ کوئی ڈیل کر لیں گے, لیکن دیکھیں عمران خان وہ لیڈر ہے جو ڈیل نہیں کرے گا. آپ بھی گواہ ہیں اس چیز کی, ہم سب نے اس چیز کو دیکھا. شاید ان سے ڈیل کرنے والے تھک جائیں, وہ نہیں تھکے. اور یہ چیز رائٹنگ آن دا وال ہے, سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہر طرح کی بات چیت کی. امریکن ڈاکٹرز آئے, بزنس مین آئے, ابھی پچھلے دنوں آئے, ان کی جیل میں ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں اور ریکارڈ میں ہیں یہ چیزیں. جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی میٹنگز ہوئی ہیں باقاعدہ. ان کو وار کے حوالے سے جو پچھلے دنوں خبر بھی زیر گردش تھی کہ باقاعدہ ایسے بریف کیا گیا جیسے کوئی سٹنگ پرائم منسٹر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن خان صاحب کی جانب سے جب اس طرح کا رد عمل آئے تو میرے خیال سے اب شاید پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کو بھی تیار ہونا پڑے گا, اس کال کے لیے نکلنا پڑے گا. ورکر نکلے اور شاید وہ ورکرز کا جو ہے اسٹیمنا بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کال کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. ہونا تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہونا تو کچھ نہیں ہے, کیونکہ جو زمینی حقائق جن کا میں نے آغاز میں ذکر کیا وہ اتنے کوئی شاندار نہیں ہیں, اتنے کوئی پازیٹیو نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. لیکن دیکھیں احتجاج تو ہم سب کا حق ہے, ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے, جو بھی پاکستان کے شہری ہیں ان کا یہ بنیادی آئینی حق ہے. اگر آپ اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسا کوئی حق نہیں ہے, وہ ان کا حق ہے, اس کو استعمال کریں, سختی سے کریں, لانگ مارچ کی صورت میں کریں, لوگوں کو باہر موبلائز کریں. دیکھنا یہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں یا اوپری سطح پہ جو لوگ بیٹھے, میں بار بار اسی چیز پہ زور دوں گی کیونکہ ہمیشہ سے دھوکہ ان کو وہاں سے ملتا ہے. میں آسما آپ کا یہی پوائنٹ اسی کو بلٹ اپ کرنا چاہوں گی. بریگیڈیئر حارث, اس پہ دو اینگلز ہیں. جو ٹاپ لیڈرشپ جس کو خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پریشر نہیں لے سکتے تو سائڈ پہ ہو جائیں, یہ پروبیبلی وہی لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی طرح ریپرزینٹ کر رہے ہیں پارٹی کو کہیں. تو ایک طرف تو ہی ہیز چوزن دا پاتھ کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ ساتھ سیاست بھی کریں گے اور اپوزیشن میں پارلیمنٹ میں وہ موجود ہیں, ان لائک
द पास्ट एक्सपीरियंस जिसमें वो इस्तीफे दे के निकल आते थे बाहर और उन्होंने देखा फिर क्या हुआ, तो शायद इन दैट कॉन्टेक्स्ट उन्होंने लर्न किया है और उन्होंने कहा कम से कम प्रोसेस का हिस्सा तो रहें। अब जब आप प्रोसेस का हिस्सा रहते हैं तो फिर तो आपको राब्ते भी रखने पड़ते हैं, बातचीत भी करनी पड़ती है। तो ये उस लीडरशिप को ज़्यादा टेस्ट करने वाली बात नहीं है कि आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो पार्लियामेंट में भी बैठें, सिर्फ एजेंडा सिर्फ वन पॉइंट ही रखें जो कि बानी पीटीआई स्पेसिफिक हो, और फिर बातचीत के चैनल्स भी वो कहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट बात करें, उनसे मत बात करें, ये वो कह चुके हैं कि बराह रास्त मुझसे बात करें एस्टैब्लिशमेंट। तो ये लीडरशिप को टेस्ट करने वाली बात नहीं है? देखें जुनैरा, बात यह है कि एक तो इज द राइट टाइम वी हैव टू, अब हम बैठे डिस्कस कर रहे हैं तो उसको ये देखना ये है कि इज दिस द राइट टाइम जिस वक्त नरेंद्र मोदी एवरी डे ही इज थ्रेटनिंग पाकिस्तान, ही इज इनवाइटिंग पाकिस्तान यूथ टू गेट आउट, और या तुम फिर रोटी खा लो या गोली खा लो, यहाँ तक वो थ्रेट कर रहा है, पागल हुआ है, बुखलाहट का शिकार है। उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक्सेप्ट कर रहा है जहाज गिरे हैं, उसके बाद उनके ऑपोजिशन लीडर खुल के इसके खिलाफ बात करें, इस्तीफों की बात दी जा रही है, उनके शिवसेना के लोगों ने अनाउंस करना शुरू कर दिया है क्या। और वो मैंने और व्हाट वी असेस ऑनेस्टली इज माय पर्सनल ओपिनियन, 3 से 6 महीने में इंडिया कैन गो फॉर मिस एडवेंचर द वे दे हैव सफर्ड कोलोसल लॉस एंड रेपुटेशन भी खराब हुई है, पॉलिटिकल लॉस भी हुआ है, इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है, मिलिट्री लॉस भी हुआ है। तो इन एनवायरनमेंट के अंदर डू वी वांट टू शो पोलराइजेशन इन आवर सोसाइटी, या हमें ये शो करना है कि वी स्टिल रिमेन यूनाइटेड फोर्स, वी आर यूनाइटेड टू टू थ्रॉफ्ट एनी एग्रेशन आइंदा के लिए। ये 3-4 महीने जो है अगर बानी पीटीआई ये कहें अपनी लीगल टीम को कि मेरे केसेस को फाइट बैक करो, स्ट्रांगली फाइट बैक करो एंड गेट मी रिलीफ, बजाय इसके कि आप कहें जी एस्टैब्लिशमेंट से बात करें या करें। और सेकंड, टॉक टू पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल देखें, आप ऑपोजिशन में है, पॉलिटिकल लीडरशिप तो आप वो स्ट्रांग हो गई है। नाउ यू नीड टू टॉक टू देम, दे डोंट नीड टू टॉक टू, बिकॉज उनको उन्होंने देख लिया है इस वक्त उनका स्टेचर थोड़ा सा हाई हो गया। तो आपको चाहिए कि आप, अभी भी उन्होंने मेरे ख्याल में ये कहा है उनके इसने, मैं सुन रहा था कि कहते जी हम हर बात करने के लिए तैयार हैं। टॉक टू देम, टेल देम टू एक्सपेडाइट योर cases. That is more important.